AI دیو انتھروپک نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک عوامی کمپنی بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مشہور چیٹ بوٹ کلاؤڈ کے پیچھے والی کمپنی نے پیر کو کہا کہ اس نے اس سال ابتدائی عوامی پیشکش IPO کرنے کے لیے امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ خفیہ کاغذی کارروائی دائر کی ہے۔ بولا کہ نایاب نسل سے نمٹنے کے لیے 3 نئی ویکسین تیار کی جا رہی ہیں جو پہلے ہی تقریباً 250 افراد کی جان لے چکی ہے۔ انٹرنیشنل ایڈز ویکسین 19A2 جو ایک ویکسین پر کام کر رہا ہے نے کہا کہ یہ وبا اب تک کے بدترین ہونے کا خطرہ ہے۔ اطالویوں نے میلان میں ایک مشہور بیل موزیک کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگ حیران ہیں کہ اس جانور کے لکی چارم خصیوں کو کیا ہوا ہے۔ بیل کے شرمگاہ پر ایڑیاں پیسنے والے سیاحوں کی طرف سے بنائے گئے چھوٹے گڑھے کی مرمت کا کام گزشتہ ہفتے شروع ہوا اور میلان کے مقامی کونسلر مارکو گرینیتے کے آخر میں کہا کہ موزیک کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں واپس نہیں جانا پسند کریں گے جو 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔ کسی بھی فریق نے پاکستان، قطر اور دیگر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان فوجی تبادلوں کے مسلسل ڈھول کی دھڑکن کی اجازت نہیں دی۔ مصنوعی ذہانت کی دیو انتھروپک نے خفیہ طور پر ریاستہائے متحدہ میں ابتدائی عوامی پیشکش جو وال اسٹریٹ کے AI جنون کے لیے واٹر شیڈ لمحہ بن سکتا ہے پیر کے روز اعلان کردہ اسے سکتہ دو پر لگا ہوا ہے کہ آیا انقلاب کے لیے ایک اور کام کو لگاروں کی بھوک جس نے دنیا بھر میں وائٹ کالر کام کو نئی شکل دی ہے عروج کے شعبے کے آس پاس کی آسمانی توقعات سے میل کھا سکتی ہے۔ اسپیکس نے اپنی IPO فائلنگ میں نئی زبان شامل کی ہے جو ممکنہ سرمایہ کاروں کو ممکنہ طور پر نایاب وسائل تک رسائی کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ پانی کمپنی جس میں اب ایلون مسک کا AI پلے خائی شامل ہے نے پیر کو فائلنگ کے ایک ترمیم شدہ ورژن میں لکھا ہے کہ پانی تک رسائی اس کے ڈیٹا سینٹرز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ضروری ہے اتنا ہی اہم ہے جتنا اسپیس ایکس کی پاور پروسیسرز اور دیگر اہم وسائل کو محفوظ کرنے کی صلاحیت۔ انسٹاگرام نے سیکیورٹی کا ایک مسئلہ حل کر دیا ہے جس کی وجہ سے متعدد صارفین کے اکاؤنٹس ہیک ہو سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ حملہ میٹا کے اپنے AI سے چلنے والے سپورٹ چیٹ بوٹ کو شکار کے اکاؤنٹ تک رسائی دینے میں دھوکہ دینے پر انحصار کرتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں ریڈٹ پر متعدد صارفین نے دعویٰ کیا کہ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے سمجھوتہ کیا گیا ہے اور ایکس پر متعدد صارفین نے اسی طرح کے اکاؤنٹ ہائی جیکنگ سے خبردار کیا۔ اکاؤنٹس میں اوباما دور کے وائٹ ہاؤس کا انسٹاگرام ہینڈل شامل ہے جو 2017 سے غیر فعال دکھائی دیتا ہے اور US اسپیس فورس کے چیف ماسٹر سارجنٹ جان بینٹین ویگنا کا اکاؤنٹ۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ کے قائد نواز شریف 7 جون کے انتخابات سے قبل پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کے لیے منگل کو گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ GB الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ ریجن میں عام انتخابات 4 ماہ کی تاخیر کے بعد 7 جون کو ہوں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کی جانب سے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کے حکم کے بعد ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملوں سے تہران کی امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ غیر واضح طور پر لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہے اور یہ کہ ایک محاذ پر اس کی خلاف ورزی مند جنگ بندی پہ۔ فلسطینی حامی امریکی اسٹریمر حسن پیکر اور ان کے چچا کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے اسرائیل پر تنقید کرنے پر انہیں ملک میں داخلے سے روک دیا ہے۔ پیکر 34 اور ترک نژاد امریکی براڈ کاسٹر اور اٹارنی چنک اوئیگر اس ہفتے لندن میں ساؤتھ بزریہ ساؤتھ ویسٹ ٹیکنالوجی اینڈ بزنس فیسٹیول SXL اور آکسفورڈ یونین سے خطاب کرنے والے تھے جو معروف برطانوی یونیورسٹی میں ایک مباحثہ کرنے والی سوسائٹی ہے۔ پچھلے ورلڈ کپ میں شرکت 2 بہترین کارکردگی گروپ مرحلے 1986-2022 پہلی پیشی 1986 میکسیکو ٹاپ گول اسکورر الفونسو ڈیوس فیفا عالمی درجہ بندی 1990 کی دہائی میں کینیڈا میں فٹ بال کی شرکت نے آئس ہاکی کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن اس جذبے کو قومی ٹیم کے احترام میں بدلنے میں وقت لگا۔ انویڈیا اس سال کے آخر میں مائکروسافٹ اور ڈیل جیسے برانڈز کے ساتھ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز میں مصنوعی ذہان آنے کے لیے تیار ہے کیونکہ امریکی ٹیک دیو نے اپنی AI موجودگی کو وسیع کیا ہے۔ سانتا کلارا کیلیفورنیا میں مقیم AI چپ میکر نے پیر کو تائپے میں اپنے سالانہ انویڈیا GTC ایونٹ میں نئی طاقتور چپس کی نقاب کشائی کی جو لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں جدید ترین AI فنکشنز لائے گی۔
شام کے ایک سابق جنرل نے آسٹریا کی ایک عدالت میں معزول صدر بشار الاسد کے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنانے کا اعتراف کیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل خالد الحلبی نے پیر کو ایک سماعت شروع ہونے پر اپنی درخواست کی۔ پولیس چیف لیفٹیننٹ کرنل مصعب ابو رکوبہ کے ساتھ الحلبی کو تشدد، زبردست جبر، جنسی جبر اور سنگین جسمانی نقصان پہنچانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ دونوں کو 10 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ اٹلس مینو مشہور آن لائن ویڈیو گیم گرینڈ تھیفٹ آٹو وی کے لیے ایک دھوکہ دہی کی خدمت کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ ڈیٹا بریچ نوٹیفیکیشن ویب سائٹ ہفائی پونیٹ کے مطابق چوزہ ڈیٹا میں صارفین کے ای میل ایڈریس، صارف نام، اسکیمبلڈ پاسورڈ، آئی پی ایڈریسز اور سپورٹ ٹکٹس شامل تھے، جس کے مطابق تقریباً 64,000 اکاؤنٹس اس خلاف ورزی کا حصہ تھے۔ مال واپسی کر رہا ہے۔ جیسے جیسے نوجوان امریکی شاپنگ مالز میں زیادہ تعداد میں لوٹ رہے ہیں، دی مال نامی ایک سٹارٹ اپ ایک ایپ کے ساتھ اس تصور کو آن لائن لا رہا ہے جو صارفین کو اپنے پسندیدہ برانڈ سے پرسنلائز ورچوئل مال بنانے اور ایک ہی جگہ پر سیلز کو ٹریک کرنے دیتا ہے۔ یورپی یونین EU کے اعلیٰ سفارتکار کاجا کالس نے پیر کو کہا کہ بلاک خطے میں استحکام کا خواہاں ہیں۔ انہوں نے مزید زود کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ خاتمہ اور ابنائے ہرمز کا خلا رہنا سب کے مفاد میں ہے۔ کیلس، جو یورپی کمیشن کے نائب صدر اور یورپی یونین کے نمائندے برائے خارجہ اور سیکیولیسین کے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ EU پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں دور میں شرکت کریں جو آج پہلے منعقد ہوا تھا۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملوں اور غزہ مزی کے جاری مذاکرات کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ ہے، جو کہ جاری رہے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پیر کے روز تجویز پیش کی کہ لبنان پر بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملے اور اس کے ملک پر حملے ایرانی بندرگاہوں کے مسلسل امریکی محاصرے کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ بہت کم ریاستہائے متحدہ میں بائیں بازو کی سیاست کے مترادف ہیں جتنی کیلیفورنیا۔ منگل کو مغربی ریاست نومبر کے وسط متی انتخابات سے پہلے پرائمری انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے بنیادی نظام میں ایک نرالا پن نے اس کے گورنر کی دوڑ کو ریپبلکن ٹیک اوور کا خطرہ بنا دیا ہے۔ وسطی کینیا کے قصبے نانیوکی میں سینکڑوں نوجوان قریبی لائکیپیا ایئر بیس پر وائرس سے متاثر امریکی شہریوں کے لیے ایبولا قرنطینہ مرکز قائم کرنے کے خلاف ریلی نکالی ہے۔ پیر کو ہونے والا جج کینیا کی ہائی کورٹ کی جانب سے اس سہولت کے قیام اور کسی بھی غیر ملکی مریضوں کی آمد کو معطل کرنے کے 2 دن بعد ہوا، جو کینیا کی لا سوسائن ادارے کے زیر التوا مقدمہ زیر التوا ہے۔ ایک بین الاقوامی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ برطانیہ کو مہاجرین کی ملک بدری کے معاہدے پر روانڈا کو 100 ملین برطانوی پاؤنڈ 134 سے زیادہ معاوضہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیگ کی ثالثی کی مستقل عدالت نے پیر کے روز کی گالی کی طرف سے لائے گئے تمام مالی دعووں کو مسترد کر دیا، جس میں استدلال کیا گیا تھا کہ برطانیہ کو سیاسی پناہ کے متنازع منصوبے کی شرائط کا احترام کرنا چاہیے، جسے لندن نے 2024 میں منسوخ کر دیا تھا۔ کمپنی نے پیر کو ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ انتھروپک کلاؤڈ کے پیچھے آئی لیب نے ابتدائی عوامی پیشکش کے لیے خفیہ طور پر درخواست دائر کی ہے۔ کمپنی، جس کی مالیت $1 ٹریلین کے قریب ہے، نے مجوزہ ابتدائی عوامی پیشکش کے لیے US سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو رجسٹریشن اسٹیٹمنٹ کا مسودہ پیش کیا۔ اینتھروپک نے ابھی تک حصص کی تعداد یا قیمت مقرر کرنا ہے۔ اینتھروپک نے کہا کہ مجوزہ ابتدائی پیشکش کا انحصار مارکیٹ کے حالات اور دیگر عوامل پر ہوگا۔ اسکیل سابق میتا سی ٹی او مائک شریفر کی زیر قیادت وینچر فرم نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے بانیوں کی پشت پناہی کے لیے 250 ملین فنڈ اکٹھا کیا ہے۔ نیا فنڈ توانائی، گڈ انفراسٹرکچر اور اہم معدنیات پر توجہ مرکوز کرے گا۔ تمام موسمیاتی ٹیکنالوجی کے عینک کے ذریعے واضح آب و ہوا پر توجہ مری کو فروغ دے رہا ہے، جس نے آب و ہوا کی ٹیکنالوجی کے مقالے پر اثر ڈالا ہے۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP نے پیر کو وزارت داخلہ دارالحکومت کی مقامی حکومت کی حد بندی کے لیے زیر التوا دستاویزات 3 دن کے اندر فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ خبردار کیا کہ 10 دن کی ڈیڈ لائن پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ ڈان کی طرف سے دیکھا جانے والا خط وزارت داخلہ کے سیکرٹری اور اسلام آباد کے چیف کمشنر کو لکھا گیا تھا۔
اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو تاجروں اور صنعت کاروں کو یقین دلایا کہ آئندہ وفاقی بجٹ کو صنعتی ترقی اور پیداوار کے لیے سازگار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت سے توقع ہے کہ 3-5 ٹریلین روپے سے زیادہ کے مجی قومی ترقیاتی پروگرام اور مالیاتی سال 2026-27 کے لیے 4.1% کی اقتصادی ترقی اور 8.5% کے افراط زر کا تصور کرنے والے میکرو اکنامک فریم ورک کی منظوری دے گی۔ اسٹارٹ اپ ونڈ بورن سسٹمز کے ذریعہ آج جاری کردہ ایک نیا AI موسم کی پیشن گوئی کا ٹول اہم متغیرات پر یورپی حکومتوں کے تیار کردہ دنیا کے سرکردہ نظام کے زیادہ متواتر اور درست پیشین مقابلے زیادہ متواتر اور درست پیشین گوئیاں پیش کرتا ہے۔ اس پیش رفت کی بدلت کی سینسر ریڈنگ کو گہرے سیکھنے کے ماڈلز میں کیسے کھلایا جاتا ہے 2019 میں اسٹینفورڈ کے طلباء کے ایک گروپ کے ذریعہ قائم کیا گیا۔ ونڈ بورن نے موسم کا ڈیٹا بیچنے کے خیال کے ساتھ ایک بہتر موسمی غبارہ بنا کر شروع کیا، لیکن 2022 میں موسم کی پیشن گوئی کرنے والے گہرے سیکھنے والے ماڈلز کی آمد ٹیم کو احساس ہوا کہ وہ اپنا ماڈل بنا کر بھی زیادہ قدر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسپیس ایکس سرمایہ کاروں کو متنبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے IPO کے بعد مستقبل کے لین دین میں اہم ایکویٹی نکال سکتا ہے۔ وہ زبان جو صنعت کی مسلسل گپ شپ کے درمیان شامل کی گئی تھی کہ CEO ایلون مسک بالآخر اپنی اسپیس اور AI کمپنی کو ٹیسلا کے ساتھ ضم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نئی زبان کو اسپیس ایکس کی اس کے IPO فائلنگ میں پہلی سرکاری ترمیم کے خطرے کے عوامل کے حصے میں گہرائی میں ڈالا گیا تھا، جسے گزشتہ ماہ عام کیا گیا تھا۔ کمپنی نے اس جملے کو اس خطرے کے پہلے پیراگراف کے آخر میں ٹیک کیا کہ انضمام اور حصول کس طرح ایک ساتھ جا سکتے ہیں۔ ہواوے نے نووا 16 پرو اسمارٹ فون کو ایک اعلیٰ درجے کے کیمرہ چپ سیٹ، ایک بڑی بیٹری اور تیز وائڈ چارجنگ کے ساتھ لانچ کیا ہے۔ ہواوے نووا 16 پرو میں 84 انچ کا OLED ڈسپلے ہے، جس میں ایک ساتھ بلینڈ رنگ اور پتین وائٹ کلر گیمٹ سپورٹ ہے۔ اسکرین FHD ریزولوشن پیش کرتی ہے اور ہموار بصری کے لیے 1 ہرٹز سے 120 ہرٹز LTPO انڈیپٹیو ریفریش ریٹ کا استعمال کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں فیری میڈوز جاتے ہوئے سیاحوں کی جیب کھائی میں گرنے سے 7 افراد لاپتہ ہو گئے، جو پیر کو تتو نالہ میں بہہ گئی۔ ترجمان GB پولیس کے مطابق حادثہ سپہر 3 بجے کے قریب تتو رائے کوٹ روڈ پر پیش آیا۔ تو ہنگری کے وزیر اعظم پیٹر میگیار نے پیر کے روز کہا کہ اگر وہ مستعفی ہونے سے انکار پر قائم رہے تو ان کی حکومت سابقہ قوم پرست انتظامیہ کے متعین صدر توماس سلیوک کو برطرف کرنے کے لیے قانونی کارروائی شروع کرے گی۔ میگیار کی مرکزی دائیں طرف کی ٹزا پارٹی نے اپریل کے انتخابات میں وزیر اعظم وکٹر اوربان کو معزول کر دیا اور گزشتہ 16 سالوں کے دوران اوربان کی طرف سے مقرر کردہ کئی شخصیات کو ہٹانے کا وعدہ کیا، جن میں بڑے پیمانے پر رسمی سربراہ مملکت بھی شامل ہیں۔ قاہرہ مصر مئی کے اوائل میں ہفتے کے ایک دن کی سپہر محمد عادل مشیر تنتاوی اسٹیشن پر مونوریل پر سوار ہوا اور قاہرہ کے شہر کے منظر کو اسکرسیز ترین پبلک ٹرانسٹ لائن 48 سالہ سیلز مینیجر مصری دارالحکومت کی تازہ ترین قاہرہ کی نیل مونوریل پر اس کی جانچ کرنے کے لیے ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ وہ اپنے مختصر سفر کے مجموعی تجربے سے مطمئن تھے۔